مسلمانوں میں، ایمان والوں میں اگر ایمانی کیفیات، اللہ کی وحدانیت اور نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کے ساتھ اتحادیت کا معاملہ آ جاتا ہے تو پھر کسی قوم کی مجال نہیں ہوتی کہ ان کے اوپر کوئی حکومت کرے، کیونکہ خداوند قدوس خود اپنے کلام پاک میں فرما رہے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ گھبراؤ نہیں، غم مت کرو، ساری دنیا کی ساری مالیت اور حکومت تمہارے حوالے کی جائے گی بشرطے کہ تم ایمان والے ہو۔ اب یہ بات چونکہ قرآن پاک میں یہ آسمانی کتاب یہودیوں کے پاس بھی ہے اور عیسائیوں کے پاس بھی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری اور یہودیوں کے پاس تورات اتری، تو ان کتابوں میں آسمانی یہ باتیں موجود ہیں، لیکن اس پر پوری طریقے سے عمل نہ کرنا گویا ان لوگوں کے لیے ایک مصیبت کا میکدہ بن گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان لوگوں کو دور کر دیا اور پھر قرآن پاک کو نازل کر دیا۔ جب قرآن پاک نازل ہوا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے پھر اس قرآن کے اندر بھی کچھ تبدیلی کا معاملہ ہو، تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا زیادہ گراں گزر رہی تھی۔ اللہ نے اس چیز کو واضح کرتے ہوئے کھلا کر دیا کہ نحن نزلنا القرآن وإنا لہ لحافظون، ہم ہی اس قرآن پاک کو نازل کیے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جہاں قرآن پاک کو نازل کیا اور حفاظت کا معاملہ بھی انشاءاللہ اس زمانے سے ہو رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا، اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی یا کمی زیادتی کا معاملہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی کرنا بھی چاہ رہا ہے تو شاید وہ ناکام ہو جائے گا، اور پھر ناکام ہی نہیں ہوگا بلکہ رسوا بھی ہو سکتا ہے، اور کئی لوگ اس سے آزمائشی معاملہ کرنے کے بعد میں بھی اللہ ان کو ذلیل اور رسوا کر دیا۔ بہت ساری جگہ پر ایسا معاملہ ہوا کہ یہ لوگ جو عیسائی یہودی لوگ ہیں یہ بہت زیادہ سوچا کرتے ہیں کہ بھئی ان کا اگر لٹریچر ختم کر دیا جائے، ان کی تعلیم کو آگے پیچھے کر دیا جائے تو تعلیم کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا معاملہ بھی ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ سب سے بڑا ذخیرہ کتابوں کا جو اس زمانے میں لکھی گئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد،
تو سب سے زیادہ جو بڑے بڑے لائبریری یا کتب خانے تھے یہ اندلس میں تھے. اندلس آج اس وقت یہ عیسائیوں کے ہاتھ میں ہے. تو اس زمانے میں بہت بڑے بڑے محدثین حضرات, مصنف حضرات وہاں پیدا ہوئے, بڑے بڑے کتابیں لکھے اور بڑے کتب خانے تیار ہوئے. اور یہ حضرات, جیسا میں اس سے پہلے بتایا تھا کہ یہودی, یہ اسرائیل یا عیسائی لوگ, کہ بھئی ان لوگوں کو کس طرح سے پسپا کرنا ہے مسلمانوں کو. تو تین جو ہے باتیں ان لوگوں کے کانفرنس میں طے پائی. ریزرویشن پاس ہوا کہ ان لوگوں کو, یعنی مسلمانوں کو توحید سے ہٹا دیا جائے, سنتوں سے دور کر دیا جائے اور ان لوگوں کے اندر نا اتفاقی پیدا کیا جائے. تو اب یہ لوگ اپنی کوشش میں بہت ہی کتنا جو کرنا تھا انتھک کام کرتے رہے. چنانچہ ایک خاتون ہے جو زمانے کی مصنف کہلاتی ہے, ایک کتاب لکھی ہے حاضر الاندلسی و غاربیہ, یہ کتاب کا نام ہے, یہ عربی میں ہے. اس میں لکھا ہے کہ یہ لوگ سب سے پہلے کتب خانوں کو, یعنی مسلمانوں کے لٹریچر اور مسلمانوں کے علم کو ضائع کرنے کے بعد مسلمان کھوکھلا ہو جاتا ہے. تو یہ کوشش کرتے رہے لوگ, کیا کرنا, کتب خانوں کو جلا دینا یا لے کر جا کے دریا میں پھینک دینا یا ان کو ضائع کر دینا. تو جب ختم ہو جائے گا ان کا علمی معاملہ تو یہ بالکل جو ہے نہتے رہ جائیں گے, کھوکھلے رہ جائیں گے. جیسا دانہ اندر مغز ختم ہو کر اوپر جو ہے چھلکا رہ جاتا ہے, تو اب اس کے اندر سے مولکا اٹھنا یا درخت کا پیدا ہونا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو کہا جب ایمان والے کے اندر سے علم کا معاملہ, ایمان کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے یا توحید کا, رسالت کا معاملہ دور ہو جاتا ہے, تو پھر یہ رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی کے کراہ ہو جاتا ہے. اب چاہے کتنی ہی محنت اور کوشش کرے ظاہری اعتبار سے, لیکن اس سے کوئی خاص قسم کا فائدہ نہیں ہوتا. چنانچہ وہاں لوگ یہ کوشش کرے کہ کتب خانوں کو سب سے پہلے دریا میں ڈالنا شروع کر دیں. اتنا بڑا جو ہے کتب خانہ شاید دنیا میں نہیں تھا. اتنا بڑا کتب خانہ اندلس کے کتب خانوں میں تھا. صرف ایک کتب خانے کو جو وہ لوگ نکال کر دریا میں ڈال دیے, دریائے برد کر رہے ہیں. تو وہ لکھے ہیں مصنف حضرات زمانے دراز تک, چونکہ اس زمانے میں لکھتے تھے سیاہی سے لکھتے تھے, تو کتابوں کے اندر سیاہی کا معاملہ, تو وہ جو دریا میں ڈال دیا گیا یا پانی سمندر کے حصے میں ڈال دیا گیا تو سمندر کا پانی نیلا ہو گیا.
اتنے بڑے بڑے کتب خانے جو ہے اس کے اندر دریائے گود کر دیا گیا. تو جو لکھنے والے حضرات اس زمانے میں ہوتے تھے وہ دریا کے پانی کو لے کر آ کے جو ہے اپنے سیاہیوں میں ڈال کر لکھتے تھے. اس کے باوجود بھی اللہ کا کچھ معاملہ عجیب اور غریب. جب ایک کو کتب خانہ سارے دریا کو نیلا کر دیتا ہے تو بھلا بتائیے کتنے کتب خانے تھے اندلس میں؟ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. بہرحال یہ ساری کوششیں، ساری تعویلیں، ساری کاوشیں ان لوگوں کی بیکار رہی. تو آخر میں یہ لوگ جو ہے پھر مشورہ کر کے کہ بھئی ان کو ان چیزوں سے بھی کوئی خاص نقصان نہیں ہوتا، تو ان کے نقصان کرنے میں ہم کتنا کوشش کرنا چاہیے. تو اب اس بات کو، اس مشین کو سامنے لا کے رکھیں. جیسا میں 2-4-5 جمعہ سے یہ بات کر رہا ہوں. ایک تو توحید سے دور کر دینا، دوسرا رسالت سے ہٹا دینا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے انحراف کرا دینا یا اس کی اہمیت کو ختم کرا دینا، اور آپس کے اتحاد کو یہ لوگوں کے اندر سے دور کروا دینا. تو اب توحید کا تو معاملہ ظاہر بات ہے ہمارے اندر سے کافی دور تک اگر دیکھا جائے تو دوربین لے کر بھی اگر دیکھیں تو شاید توحید کا مسئلہ ہمارے اندر وہ بات نہیں ہوتی جو ہونا چاہیے تھا. اب رہا مسئلہ رسالت کا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر جتنا عمل ہم کر رہے ہیں، شاید ہی اگر اس بات میں نہیں تو انکار میں بھی بڑی مشکل سے ملتا ہے. بڑی مشکل سے ملتا ہے میرے بزرگوں دوستو. ہم اپنے نبی کو زبان سے تو یوں کہے کہ لکا روحی نبی، لکا قلبی فدا، لکا روحی فدا، لکا جانی فدا، لیکن یہ کیا ہے؟ صرف زبانی الفاظ ہے ہمارے، کوئی خاص بات نہیں. زبان کی ظاہر الفاظ سے یہ بولنا کافی نہیں ہے. جیسا باپ بیمار ہو گیا، باپ بولا کہ بیٹا میرے کو ضرورت ہے پانی کی، ذرا پانی دے دے، دوا کی دوا لا کے دے دے. کہا ابا آپ میرے ابا ہیں، آپ میرے پدر ہیں، آپ میرے سرپرست ہیں، سب کچھ ہے، لیکن یہ کام میرے سے ہونے کا نہیں ہے. پانی لا کے دو یہ نہیں ہونے، دوا لا کے دو یہ نہیں ہونے. آپ ابا ہیں اس میں میں مانتا ہوں. تو میرے بزرگوں دوستو، ایسی اولاد سے بہتر ہے کہ وہ ختم ہو جائے تو اچھا ہے، نہ بولے تو اچھا ہے. تو کہا ہم اپنے نبی کو نبی تو کہیں، لیکن نبی کی کسی بات پر ذرا بھی احساس سے کمتری ہمارے اندر نہیں ہے. تو کہا کیسی امت ہے، کیسی امت کی جو ہے محبت ہے یہ. تو یوں فرمایا اگر کوئی اللہ کا بندہ اللہ کا مقرب ہونا چاہتا ہے تو نبی کی سنت کے علاوہ اللہ کا مقرب ہو ہی نہیں سکتا. جیسا قرآن نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ کا مقرب وہی بندہ ہوگا جو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا. تو میرے بزرگوں دوستو، اس بات کو صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آ رہے ہیں، ذرا سا غور کر کے دیکھیں تو اللہ بھی، رسول بھی، نبی بھی، یہ ساری کی ساری باتیں آپس میں ایک دوسرے میں اتحاد پیدا کرنے ہی کے لیے یہ پوری شریعت کو نازل کی ہے. سب سے پہلا ایمان کی بات، ایمان کی کیفیت آتی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
ظاہر بات ہے اللہ کی وحدانیت کو اور رسالت مآب کو، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ایک جگہ جو جوڑ دیا گیا ہے، یہ اتحاد نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اس سنگ لاخ علاقے میں تشریف لائے، یعنی آپ وجود میں آئے تو پیدا ہوئے، آپ کے اوپر نبوت کے احکام نازل کر دیے گئے، تو سب سے پہلے آپ جو لوگوں کے اندر اعلان فرمایا تھا وہ یہی تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں اللہ کی وحدانیت کی گواہی دو، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، اس پر آپ لوگ یقین کرو، پھر تو کامیاب ہی نہیں بلکہ دنیا اور آخرت کے مالک بن جاؤ گے اور اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ چنانچہ جو بھی اس بات کو کہے اور کرنے آگے بڑھے، اللہ ان کو ایسا قبول کیا ہے، ایسا قبول کیا ہے کہ آج تک دنیا ان لوگوں کو یاد کرتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام آج ہمارے ہندوستان میں چیف جسٹس کا مقام تھا عربستان میں، جہاں کہیں انصاف نہیں ہوتا تھا وہاں انصاف وہ کرتے تھے۔ اللہ ان کو ایسی جو ہے صلاحیت دیا تھا، مالدار بھی تھے اور ذہین آدمی تھے اور دلدار بھی تھے، اس کے باوجود اللہ ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دیا کہ اگر واقعی کوئی بات سچی اور اچھی ہو رہی ہے تو نبی کے زبان سے جو نکل رہی ہے وہ بات سچی ہے، لہذا سب سے پہلے صفا کی پہاڑی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بولنا کہ اے لوگوں اللہ کی وحدانیت کو قبول کرو اور میری رسالت کو قبول کرو۔ چنانچہ سب سے پہلے بڑوں کے اندر قبولیت کا جو مادہ پیدا ہوا ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت صدیق اکبر کا نام ابو بکر ہے، صدیق کہتے ہیں سچے آدمی کو۔ جہاں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا یا رسول اللہ صدقت یا رسول اللہ، صدقتا کے معنی آپ بالکل سچ کہہ رہے ہیں، جھوٹ کا اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شائبہ نہیں ہے، میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی تو نبی ہے، اللہ کے محبوب بھی ہیں، اللہ ان کے دل میں وہ ساری باتیں ڈال دیتے ہیں۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلا کہ اے ابو بکر آج سے تم صرف صدقتا مجھے کہا ہے، صدقتا میں نہیں ہوں، ابو بکر صدیق تم ہے، تم سچے ہیں ایمان کے اندر، تم پکے ہیں ایمان کے اندر۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، شاید کوئی مثال دنیا میں آج پھر قائم نہیں ہوگی۔ ایک چھوٹی سی جھلک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر حضرت ابوبکر صدیق سے 2 سال چھوٹی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سے 2 سال چھوٹی۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اولاد یعنی اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
انہیں 2 سال بڑے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عمر 2 سال بڑی یعنی چھوٹی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 2 سال بڑی. چونکہ آپس میں ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ ایک دوسرے کو چھوڑ کر رہتے ہی نہیں تھے. صرف بستر الگ رہتا تھا، کھانا پانی سونا بیٹھنا اٹھنا تقریباً ایک تھا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا عشق اور اتنی محبت اور اتنا لگاؤ ہو گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 9 سال کی تھی. تعجب ہوتا ہوگا آپ لوگوں کو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 9 سال کی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 52 سال کی تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دے دی. اگر ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو پوتری کی عمر سے بھی کم ہوتی ہے، لیکن نبی تو نبی تھے. آج غیر لوگ اس بات کو اچھالتے ہیں، لیکن حقیقت اگر ان کو سامنے معلوم ہو جائے تو پھر انگشت یعنی انگلی دانت میں پکڑ کر چاپنے لگتے ہیں کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں جس وقت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں گئی ہوں، شادی ہوئی میری تو میں کھیل رہی تھی. ظاہر 9 سال کی عمر ہوتی کیا ہے، کھیل رہی تھی. اتنی کم سن عمر کے اندر بھی حضرت صدیق اکبر اپنی اولاد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں دینے کو اتنا پسند کیا کہ یوں کہا یا رسول اللہ مجھے بہت پسندیدہ ہے 3 چیزیں. ایک چیز یہ ہے کہ میں نماز کی پابندی کروں، دوسرا یہ ہے کہ آپ کی صحبت اختیار کروں، تیسرا یہ ہے کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے. اس سے زیادہ خوش نصیب اور میں کیا ہو سکتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ الہام ہوا، مکے کے لوگ بہت زیادہ ستا رہے ہیں، اب آپ کو مکہ مکرمہ چھوڑنا ہے اور مدینہ منورہ چلنا ہے. مدینہ منورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال ہے، ننیال، اور مکہ مکرمہ ددیال ہے. چونکہ یہاں پر لوگ زیادہ ستانا اور زیادہ مصیبتیں زیادہ پریشان کرنا چاہ رہے تھے، اللہ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا کہ اب یہاں مکہ چھوڑو اور مدینہ چلے جاؤ، کیونکہ مدینہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت چاہتے تھے. جس وقت آپ کو یہ اطلاع دی گئی کہ آپ کو مدینہ منورہ ہجرت کرنا ہے، کتابوں میں لکھا ہے 2 مہینے سے 2.5 مہینے، بعض جگہ 6 مہینے بھی لکھا ہوا ہے. 6 مہینے تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں نہیں سوئے. کیوں نہیں سوئے؟ کہا اللہ کے رسول کو کس وقت میں حکم ہوتا ہے جانے کا، کب یہاں سے نکل جائیں گے، میں کب ان کے ساتھ میں جو ہے ان کی خدمت کے لیے چلوں گا. 2 سے 6 مہینے اس درمیان میں رات کی نیند وہ نہیں کرے. جس وقت جانے کا معاملہ طے ہوا، اللہ کی طرف سے معاملہ کہ اے نبی اب آپ کو یہاں سے نکلنا ہے.
جس وقت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے تو جیسا ہی آواز جیسا قدموں کی سنے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ باہر آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. کہا کہ ابو بکر کیا آرام نہیں کرتے تھے؟ رات کا حصہ بہت ابھی زیادہ ہے. کہا یا رسول اللہ جس وقت سے آپ کو حکم ہوا ہے مکہ چھوڑنے کا اس وقت سے میری نیند نہیں ہے, بس آپ کے انتظار میں میری آنکھ جاگ رہی ہے کہ کس وقت میں آپ میرے پاس آئے, اور ذرا بھی آپ کا انتظار میرے لیے بات مناسب نہیں ہے کہ آپ ٹھہرے رہے اور میرا انتظار کریں. ایک تو یہ بات. دوسری بات, جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق چل رہے, اب لوگ ان کا پیچھا کرے کہ بھئی یہ مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں مدینہ منورہ کی طرف یا کسی دوسری طرف ہجرت کر کے جا رہے ہیں, تو لوگ جو ہے چاہتے تھے کہ آپ کو زیادہ ستائیں, پریشان کریں اور آپ کے اندر سے توحید کو ختم کر ڈالیں. چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نیا راستہ نکالے. اب جو حضرات حج کو گئے ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں, غارے سے نکلا راستہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پیچھے سے ہمارا کوئی تعاقب کر رہا ہے, کوئی ہم کو پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں. سراخ ایک بہت بڑے بہادر اور دلیر قسم کا آدمی تھا, کفار مکہ کی طرف سے طے ہوا. کہا کہ دیکھو ابو بکر صدیق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں بھی مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں, اگر کوئی نبی کا سر مردہ یا زندہ لے کر آئے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیا جائے گا. اب وہ تیار ہو کر آگے بڑھ گئے. سراخا جب آگے بڑھا دیکھا کہ غار سور کی طرف وہ جا رہے ہیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ لوگ اتنے ماہر ہیں کہ پیروں کے نشان دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ کس کا پیر ہے. جیسا آج بھی لوگ بکریوں کے پیروں کو دیکھ کر بولتے ہیں کہ بکریاں گئے, بیلوں کے پیروں کو دیکھ کر کے بیلا گئے. تو اس زمانے میں آدمیوں کے پیروں کو دیکھ کر بولتے تھے کہ یہ کون سا آدمی گیا ہے یہاں سے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ اب یہ پیروں کا نشان اگر دیکھیں گے ہمارا تو یہ پہچان لیں گے کہ ہم کو ادھر گیا ہے, لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ میرے کندھے پر بیٹھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے پر بٹھا دیا اور اس جگہ پر پہنچے جہاں غار سور ہے. آج خیر ہم لوگ 2018 میں گئے تھے, ایسا دیکھے تو ٹوپی گرتی تھی, اتنا اونچا تھا وہ. اب تو پہاڑ کھول رہے تھے, نکال رہے تھے, اب نہیں معلوم ہے یا ختم کر دیا گیا ہے. بہت ساری نشانیوں کو نہ توڑ کر نہ صاف کر دیا جا رہا تھا. اب اس جگہ پر حضرت ابو بکر صدیق اپنے کندھے پر بٹھا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیروں کے پنجوں پر نہیں پنجوں پر ایسا چل رہے تھے. پہاڑ پر خود چلنا مشکل ہے, دیکھنا مشکل ہے, چلنا بہت دور کی بات ہے. چلنا تو چلنا ہی ہے, لیکن اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا کر لے کر چلنا یہ کون سا کمال کا معاملہ نہیں ہوا. کتنی مصیبت ہوئی ہوگی. لہذا پہنچے اس غار کے اندر پہنچے جہاں پر تقریباً لوگوں کی نظریں اندر تک نہیں جا سکتی تھی. اس غار کے اندر پہنچے, ظاہر بات ہے پہاڑ کا معاملہ, غار کا معاملہ, کاٹا بچھو سانپ وغیرہ تقریباً ہوتے پہاڑیوں کے اندر. لیکن جہاں پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند بہت زیادہ آ رہی ہے, کیونکہ یہ بھی جاگ رہے ہیں ہم بھی جاگ رہے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اپنا ران بچھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ یہاں میرے ران پر جو ہے اس طرح سو جائیں تاکہ لوگ آپ کو نہ دیکھیں, اگر دیکھیں تو مجھے دیکھیں, لوگ آپ کو نہ دیکھیں. چنانچہ کہ میں پیچھا کرتا رہا یہاں تک کہ وہ آگے بڑھتے رہے, میں پیچھے گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پلٹ کر مڑ کر کہنے لگے سراخا کیا تو ہمارے کو پکڑنے کی فکر کر رہا ہے؟ تو کہا چونکہ لالچ کا معاملہ تھا, 100 اونٹ دینے کا وعدہ تھا. کہا کہ حضرت مجھے جو ہے آپ کو پکڑنے کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ آپ کا جو ہے تعاقب کرنے کے بارے میں مجھے بھیجا گیا ہے, میں آیا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک بات بولے تھے, سراخا میں تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. میں تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن, کسرا بولے تو اس زمانے میں آج جیسا سپر پاور کنٹری امریکہ رشیا ہے, اس زمانے میں کسرا تھا, بہت بڑا جو ہے شہر, بہت بڑا جو ہے ملک تھا وہ. تو اس زمانے کا جو ہے وہ کسرا, اس کے کنگن جو زمانے کے
تو اس کے کنگن تیرے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں. مطلب یہ ہے کہ وہ ملک فتح ہوگا اور وہاں کے کنگن لا کے تجھے پہنایا جائے گا. یہ بات انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی. اب یہ سراخا جیسا سنا, بہت تعجب, کہا کہ ایک تو میں اس وقت میں تمہارا دشمن, اور پھر میں آپ کا تعاقب کرنے کے لیے, آپ کے پکڑنے کے لیے میں یہاں آ رہا ہوں, لیکن آپ میرے کو خوشخبری سنا رہے ہیں کہ ایک زمانے کا, ایک زمانہ جو ہے وقت کا اور ایک ملک کا بادشاہ بنے گا, یا بادشاہ کے کنگن میرے ہاتھ میں ہوں گے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو دوسرے نہیں کافر سن کر بھی یہ کہتے تھے کہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں, غلط کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. چنانچہ 2-3 مرتبہ وہ تعاقب کیا. بعض جگہ لکھا ہے زمین کے اندر وہ اس کے گھوڑے کے پیر دھنسنے لگے, اور وہ مجبور ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ, میں آپ کا تعاقب کر رہا تھا دشمنی کی وجہ سے, شاید اللہ آپ کے ساتھ ہے, ہمارا معاملہ کچھ عجیب اور غریب ہے, آج میں واپس ہو رہا ہوں, واپس چلے گیا ہوں. خیر اس کے بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, چونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا, میں پورا واقعہ بتا دیتا تھا آپ کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جب غار میں پہنچے ہیں تو سارے کے سارے جو ہے وہ سوراخاں جس کے اندر سے کیڑے پتنگے آنے کا کچھ اندیشہ ہے, تو اپنا رومال یا اپنا چادر پھاڑ پھاڑ کر وہ سوراخوں میں رکھتے رہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی جگہ سے کیڑا وغیرہ آ جائے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچے. لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں نیند لگ گئی تو ایک سوراخ باقی تھا جس کا سوراخ کوئی کپڑا وغیرہ سے نہیں ڈھکا تھا, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنا پیر لگا لیے تھے, ایسا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر سے کوئی کیڑا نکل آ جائے, مگر تھا کیڑا اس کے اندر, زہریلا سانپ تھا. تو وہ سانپ ڈس لیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, اور بڑا زہریلا تھا. جیسا ہی ڈسا تو رنگ ان کا متغیر ہو گیا, ہرا پیلا ہونے لگا, اور سارا جسم زہر سے آلودہ ہو گیا, اور پھر آنکھوں سے آنسو نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر گرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند ہوشیار ہوئی. کہا کہ ابو بکر آپ رو رہے ہیں, کیا ہو گیا؟ خیر بہت لمبا واقعہ ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ, سارے سوراخاں بند ہو گئے تھے لیکن ایک سوراخ باقی تھی, میں اس کو پیر لگا دیا تھا, شاید اس میں سے کوئی چیز مجھے کاٹ لی ہے. تو فوراً چونکہ اللہ کے نبی تھے اٹھ گئے, جاگئے. اس کے بعد کہا جو سوراخ میں ہے وہ باہر آ جائے, جو سوراخ کے اندر ہے ابو بکر صدیق کو جو بھی ڈس لیا ہے وہ باہر آ جائے. سانپ آ گیا باہر. کہا کہ کیوں بھائی, کیا بات ہوئی, کیوں ڈس لیا, تیرے کو معلوم نہیں تھا کہ یہ میرے رفیق ہیں, میرے ساتھی ہیں؟ تو کہا اللہ کے رسول غلطی معاف, میں میرا معروضہ پیش کر رہا ہوں, ذرا سن لیجیے. میں ایک زمانے دراز سے, یعنی میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں, میں دعائے خدا سے کر رہا تھا کہ اے اللہ میری زندگی میں ایک مرتبہ نبی کا چہرہ انہیں زیارت کرا دے, مگر کیا ہے میری زندگی میں کبھی آپ ملے یا نہ ملے, لیکن خداوند قدوس میرے گھر میں خود آپ کو آنے کی توفیق دے دیا تھا جہاں میں ہوں. اب میں چاہتا تھا کہ میں آپ کے کم سے کم چہرے کو دیکھوں, لیکن یہ پیر رکھا ہوا ہے, میں کیسا دیکھوں تمہارے کو, اسی لیے میں اس کو ڈس کیا. کہا کہ اچھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر یہ نیت اس کی خراب نہیں تھی بلکہ اچھی تھی. تو اصل بولنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو والہانہ محبت کا معاملہ تھا, عشق کا معاملہ تھا, وہ اتنا زیادہ تھا یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ کو جب پہنچے, مسجد قباء میں, جو لوگ مکہ مدینہ منورہ گئے ہیں وہ مسجد قباء میں جا کر جو 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں وہ حج اور عمرے کا ثواب پاتے ہیں. چنانچہ تو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر بڑی خوشی کا اظہار کیا, اور کافی تعداد میں لوگ آئے. حضرت ابو بکر صدیق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دونوں کا جو ہے معاملہ ایسا تھا, ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے تھے, کیونکہ نانیال تو ضرور تھا لیکن پہچانتا نہیں مشکل تھا. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ بہت زیادہ نیند آتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ تم سو جاؤ یا سو جاؤ. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ باہر آ کر بیٹھے, تو لوگ حضور سمجھ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر یہی حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر لوگ آ کر کہنے لگے کہ ہم تمہارے اوپر ایمان لا رہے ہیں, ہم تمہارے کو چاہنے والے ہیں, ہم تمہاری امت میں داخل ہوئے. چنانچہ کہتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر ایمان لائے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھائے نہیں. کہا کہ اللہ کے رسول کی نیند خراب نہ ہونے پائے, میں جو ہے اس بارے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں بتا دوں گا. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ بعد میں کھلی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ, لوگ میرے کو ہی محمد رسول اللہ سمجھ کر میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے, اب آپ مجھے معاف کر دیجئے. کہنے لگے اے ابو بکر غلط بات نہیں ہے, جو تم ہے وہ میں ہوں, جو میں ہوں وہ تم ہے. اتنا زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا کہ میں اور تم دونوں الگ الگ نہیں ہیں, اب ایک ہی ایک ہے. اسی لیے کہا زندگی بھر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا والہانہ محبت کا معاملہ ہو گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال پہلے دنیا سے نکل گئے. 2 سال پہلے 63 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں انتقال کر گئے. اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی 63 سال کی.
کیونکہ 2 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال بعد میں انتقال ہوا، لیکن 2 سال پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بعد میں آئے تو کہا جب میرا انتقال ہو گیا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے نبی سے میں جدا نہ رہوں، میرے نبی سے میں دور نہ رہوں، جب زندگی بھر تک میں میرے نبی کے ساتھ رہا ہوں، مرنے کے بعد میں بھی میرے نبی کے ساتھ ہی رہوں گا، میرے نبی کے پاس ہی رہوں گا میں۔ تو اپنے رفقا اپنے ساتھیوں سے کہا دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر اثر کے پاس جا کر پوچھ لینا ابو بکر کا انتقال ہوا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے پاس آ جائے گا، اگر آپ اجازت نہ دیں تو نہیں آئے گا، اگر آواز اندر سے آئی تو ٹھیک ہے، ورنہ دوسری جو ہے علامت یہ ہے دروازے اگر کھل گئے تو سمجھنا اجازت مل گئی، دروازے کھلے نہیں تو اجازت نہیں ملی۔ چنانچہ جو حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر اثر کے پاس جا کر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کا دوست، آپ کا رفیق، آپ کا صدیق آپ کے پاس آنا چاہتا ہے، آپ اگر اجازت دے تو وہ وہاں آپ کے بازو میں رکھا جائے گا۔ چنانچہ دروازے بھی کھل گئے، اندر سے آواز آئی کہ رفیق کو رفیق کے پاس ہی لایا جائے۔ چنانچہ آج بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر اثر کو، جیسا خبر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تھوڑا سا ذرا نیچے ہٹ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر بنائی گئی ہے، اس کے بازو میں نیچے ہٹ کر تھوڑا سا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر بنائی ہے۔ بہرحال میرے بزرگوں دوستو، عشق اتنا اور محبت اتنی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت جدا تو جدا بہت دور کی بات ہے، آپ کی ہر ادا پر قربان ہی نہیں بلکہ اپنی ساری خواہشات کو قربان کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق ہی نہیں بلکہ 1 لاکھ کم و بیش 24,000 صحابہ یہ ان کے اوپر قربان ہونے والے، جس کو اللہ نے یوں کہا اصحاب صحابہ تاروں کے مانند ہے، کسی ایک کا بھی آپ اگر دامن پکڑ لو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے، ایک کا بھی۔ تو اتنا عشق اور اتنا محبت کرنے والے صحابہ میرے بزرگوں دوستو، جس کی مثال قیامت تک کا جو ہے کوئی دوسرا دے نہیں سکتا۔ اللہ کرے کہ ایسی محبت ہم نے بھی اپنے نبی کے ساتھ پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، کہ پھر ہماری جو ہے انشاءاللہ نجات کے لیے کوئی دور کی بات نہیں ہے۔ تو میں بات بتا رہا تھا اتحاد کی، انشاءاللہ یہ بات رہ گئی، رہتے رہتے آئندہ جمعہ میں اگر اللہ باقی رکھا تو آپ کو اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔